آج دن ہے اقوام متحدہ کا، ہاں یوم اقوام متحدہ. ہر سال 24 اکتوبر کو جب بھی منایا جاتا ہے تو اس سال سوال یہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اتنی دہائیاں ہو چکی ہیں اس باڈی کو بنے ہوئے، اس باڈی نے دنیا میں کتنے تصفیہ طلب امور ہیں جو کہ حل کیے ہیں. بوسنیا ہرزیگووینا سے لے کے افریقی ممالک تک، روانڈا سے لے کے آپ پھر آ جائیں یہاں دوبارہ ایشیا میں فلسطین، غزہ کے معاملات. سو the very genesis of this thing was کہ جو ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں جتنی نقصانات ہوئے ہیں دوبارہ سے اس طرح نہ ہو، لوگ امن و امان سے رہے. لیکن ہوا اس کا الٹا. کہیں اگر امن کرنا ہے تو سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور آخر میں ہو جاتا ہے کیا؟ ویٹو. لیکن اگر کہیں جنگ کرنی ہے تو سب مل کے سر جوڑ بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں چلیں جی جنگ شروع کرتے ہیں. I think this is a message for Faisal for all the weaker countries جن کے اوپر آکوپیشن ہو چکی ہے. وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کسی ایک ملک جہاں سے فنڈنگ آتی ہے، کسی بھی ایک آرگنائزیشن کو سب سے زیادہ، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پچھلی حکومت میں UN کے فنڈز کی بات کی تھی کہ ہم مزید ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو بیسکلی کوئی بھی ادارہ جس کے فنڈز پہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کی پار ہوتی ہے، اینڈ دیٹ always happens. تو میرے خیال میں دیگر ممالک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی سے جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں بڑھے. کیا ہم نے اس بارے میں بات کی ہے اور کیا یونائٹڈ نیشنز اپنے جو تمام تر ان کے ڈیفینیٹ وعدے تھے ان کو پورے کر پایا ہے؟ ان قراردادوں پر جن پر دستخط ہوئے تھے ان کو مکمل کر پایا ہے یا نہیں کر پایا؟ میرے خیال میں سوال یہ ہے نا کہ کیسے. بات یہی ہے کہ سب کچھ مل بیٹھ کے ساری چیز ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹ غزہ والے معاملے میں جب آپ نے دیکھا کہ فرانس اور دیگر ممالک بھی آگے بولے جنگ بندی بند کرو، ایک امریکہ اٹھتا تھا بولتا تھا ویٹو اور اس کے بعد معاملہ ختم. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، سابق پاکستانی مندوب برائے اقوام متحدہ. منیر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. 80ویں سالگرہ کی تقریبات ہیں اقوام متحدہ کی. بحرانوں سے نمٹنے میں کیا کردار رہا ہے اقوام متحدہ کا، اور یہ ادارہ کیا اپنے بنیادی مقاصد کو پورا کرتا رہا ہے؟ اگر کرتا رہا ہوتا تو یہ بحران پیدا ہوتے جیسا کہ پچھلے دنوں ہوا ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ ہاں جی دیکھیں، اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کا اختیار تو بہت اہم ہے اور یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے تحت ہے، اور بہت مسئلوں میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسپیشلی جو اگر آپ دیکھیں تو جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کے تحت ریفیوجی پرابلمز ہیں، ہیلتھ پرابلمز ہیں، یہ سب جو ایشوز ہیں اس کے اوپر اقوام متحدہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور بہت ضروری کنٹریبیوشن ہے اس کی. جہاں تک کہ جنگ بندی کا سوال ہے، جنگ بندی تو سلامتی کونسل کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، پرائمری رسپانسبلٹی ہے سلامتی کونسل کی جنگوں کو بند کرنے کے لیے، مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. اور اس میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں سلامتی کونسل میں. 5 پرماننٹ ممبرز ہیں. جب تک وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان میں اتفاق اگر نہیں ہوتا ہے تو جنگ بندی کا جو اختیار ہے وہ سلامتی کونسل پوری نہیں کر سکتی ہے. تو اب یہ جو جنگیں چل رہی ہیں، جیسے یوکرین کی جنگ ہے یا غزہ میں جو جینوسائیڈل جنگ جو اسرائیل جاری 2 سال سے کیا ہوا ہے، ان کو روکنے کے لیے 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں اتفاق نہیں ہے. یوکرین پہ روس انوالوڈ ہے، وہ ویٹو ہے اس کا پاور. غزہ میں اسرائیل کو پوری بھرپور سپورٹ ہے امریکہ کی، اور اس نے 6 قرارداد جو غزہ کی جنگ کے بارے میں پیش کی گئی قطع کلامی کی معذرت ان کو چاہتی ہوں، ویٹو لیکن کیا ہے. ہم نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ کہ طاقتور ممالک جو ہیں وہ اقوام متحدہ کو مائٹ از رائٹ کے تناظر میں استعمال کرتے ہیں، اور ترقی پذیر یا کمزور ممالک کے لیے اقوام متحدہ اتنا مؤثر فورم نہیں نظر آتا ہمیں. تو یہ کمپیریزن ہمارے سامنے، جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یو این not always has been able to do the deal جو اس کے لیے وہ بنی تھی. جی دیکھیں کہ سلامتی کونسل میں 5 طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے. تو
وہ ان کے پاس اختیار ہے کہ سلامتی کونسل کی ایکشن کو وہ روک سکتے ہیں، اور بہت مرتبہ بڑی طاقتوں نے روکا ہے جہاں ان کی انٹرسٹ انوالوڈ ہے۔ اچھا، جہاں تک کہ چھوٹے ممالک جو ہیں اور جن کے پاس ویٹو نہیں ہے، وہ ساتھ میں مل کر دباؤ ڈال سکتے ہیں بڑی طاقتوں پر، اور یہی کوشش رہتی ہے سلامتی کونسل میں کہ جو چھوٹے ملک ہیں، جو نان پرماننٹ ممبرز جسے کہلایا جاتا ہے، وہ ساتھ مل کر اور جو کچھ بھی صحیح راستہ ہے اس کی طرف وہ بڑی طاقتوں کو لے آئیں۔ تو یہ کوشش ابھی جاری ہے ہر مسئلے پر جب تک کہ یہ ویٹو پاور ہے، سلامتی کونسل کی جو اختیار ہے وہ بند ہو سکتا ہے اگر ویٹو اس پہ پڑ جاتا ہے۔ تو سر with that shortly اگر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ یو این کے ڈھانچے اور اختیارات پر نظر ثانی کی جائے؟ جی، ہماری کوشش بہت عرصے سے رہی ہے کہ سلامتی کونسل کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس میں زیادہ نان پرماننٹ ممبرز لے آئے جائیں، کیونکہ جب نان پرماننٹ ممبرز اب 10 ہیں، اگر وہ 20 ہو جاتے ہیں تو ان کا زور زیادہ ہو جائے گا، اور جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ 5 کے 5 رہتے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہم کلیکٹیولی ہم ڈال سکتے ہیں، اور ان کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو پبلک اوپینین ہے اس کے تحت ہم ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے کہ سلامتی کونسل کو ایکسپینڈ کیا جائے، نان پرماننٹ ممبرز لیے جائیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ منیر صاحب بہت ساری چیزیں جو ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یو پٹ دیم فارورڈ نائسلی، اور ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں بھی آئی ہیں، لیکن کچھ سوال ابھی بھی کھڑے ہیں جن کو ہم چاہیں گے کہ اگر ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو چھوٹے یا کمزور ممالک کو بھی ان کی سے مل سکے، تو یہ میرے خیال میں پوری دنیا کے امن کے لیے بہت اچھا ہے۔ جناب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔